بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کی ارواحوں کے لیے اور بالخصوص مولانا القمی صاحب جو ہمارے درمیان میں اس وقت موجود نہیں ہے ان کی روح و فتوح کے لیے بھی ایک فاتحہ آپ حضرات ارسال فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات مسلسل عبادت میں مصروف ہیں اور آنے کا مقصد بھی یہ ہے در مولا پر کہ ہماری حاضری بھی ہو جائے اور شرف عبادت بھی حاصل ہو جائے اور یہ سجے ہوئے سماعتوں کے کشکول اس بات کے متقاضی ہیں کہ کچھ معرفت کے بے گراں موتی ہماری سماعت کے کشکول کی زینت بن جائے جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے۔ یہ حسین کے نام سے جمع ہونے والا مجمع اقوام عالم پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اتنا مجمع اللہ کے نام پر بھی نہیں جمع ہوتا جتنا مجمع حسین کے نام پہ جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر پر بھی پورے عالم اسلام کے مسلمان مل کے اس تعداد میں نہیں جاتے جس تعداد میں ایک فرقے کے لوگ حسین کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ذات واجب الوجود نے حسین ابن علی کو شرف عطا کیا ہے کہ جب بھی اس کے نام سے بزم سجائی جاتی ہے تو مت والوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ جب بھی جام ولائے آل محمد پلایا جاتا ہے تو رندوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو پینے کے لیے چلے آتے ہیں۔ تو یہ مجمع تھکا ہوا نہیں کہوں گا اس لیے کہ لا یسمع الانسان بدعاء الخیر، مومن خیر کے پکارنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ ارے جب خیر والے نہیں تھکتے تو حیا علی خیر العمل والے کہہ لے سکتے۔ شراوت بڑے محمد آلِ محمد پر۔ میں بہت دیر تک آپ کو مصروف نہیں رکھوں گا چونکہ وقت کے بھی تقاضے ہیں اور امام وقت کے ماننے والوں کو ہی اگر وقت کا احساس نہیں ہوگا تو پھر کسے احساس ہوگا؟
یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو وقت اس وقت یاد آتا ہے جب خطیب منبر پہ بیٹھتا ہے، نہ اس سے پہلے وقت کا خیال ہوتا ہے نہ بعد میں وقت کا خیال ہوتا ہے۔ بس وقت کا خیال کب ہوتا ہے؟ جب ذاکر منبر پہ چلا جائے۔ تو بہرحال میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ میں نے کلام بلاغت الہیہ کے یہ مقدس کلمات آپ کی مقدس سماعتوں کی ہدیہ کیے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اور اس کائنات میں واحد کتاب ہے جو اب تک سب سے زیادہ پڑھی جا چکی ہے اور قیامت تک سب سے زیادہ پڑھی جائے گی۔ نہ اس سے زیادہ اس یونیورس میں، اس سنسار میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں اس سے زیادہ نہ کوئی کتاب اب تک پڑھی گئی ہے اور نہ پڑھی جائے گی۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے اور یہ نئے دور کے نئے انسانوں سے متقاضی ہے، مطالبہ کر رہی ہے۔ ان نئے دور کے نئے انسان، نیا کلچر اپنانے والے، نیا مزاج رکھنے والے، نئی دنیا میں زندگی کی سانسیں لینے والے، پرانی کتاب کی طرف بھی مڑ کے دیکھ، یہ تجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ آج زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، کلچر بدل رہا ہے، مزاج بدل رہا ہے، رہن سہن کے آداب بدل رہے ہیں، لیکن نہیں بدلا تو قرآن ہے جو نہیں بدلا، یا ذکر اہل بیت ہے جو نہیں بدلا۔ جو بدل جائے اسے زمانہ کہتے ہیں، جو زمانے کو بدل دے اسے قرآن و اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد بار۔ اس لیے کہ نہ قرآن بدلنے کے لیے اپنے آپ کو آیا تھا، نہ اہل بیت اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کا مقصد بھی ہے کہ انسانیت جو حیوانیت کے لبادے میں چھپی ہوئی ہے اسے رونما کر دے، اسے بدل دے اور خاص انسان بنا دے۔ اہل بیت کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، بدلے ہوئے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور گمراہ انسان کو صراط مستقیم سے وابستہ کرنا، یہ اہل بیت کا مقصد تھا، یہی قرآن کا مقصد تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیا سن رہے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں۔ میں ہر جملے کے بعد یہ نہیں کہوں گا آپ کیا سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو یہاں آیا ہے وہ سننے کے لیے آیا ہے، اور وہ سن کے سن نہیں ہو گیا ہے جو کہا جا رہا ہے کیا سن رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ قرآن ایک یونیورسل لا ہے جو رہتی دنیا تک اپنی حقیقتوں کو منواتا رہے گا اور منوا رہا ہے۔ خدائے عالم الغیب کا یہ لا ریب کلام جو بے عیب ذات پر اس لیے نازل ہوا کہ کوئی عیب دار اس میں عیب نہ تلاش کر سکے، اس لیے کہ نہ قرآن میں عیب ہے نہ اہل بیت میں عیب ہے، لیکن جو تلاش کر رہا ہے اس میں ضرور عیب مل جائے گا۔ تو اللہ کا یہ کلام ہے، ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ 5واں پارہ آیت نمبر 105، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد ہم نے جس کتاب کو تمہارے سینے پر نازل کیا ہے اسے ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پھر آگے بڑھ کے آواز دی سورہ نور 24واں سورہ 25واں پارہ اور اس کی یہ 25ویں آیت کہ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ وہ ہے جو حق کا واضح کرنے والا۔ پھر آگے بڑھ کے آواز دی سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ 6واں پارہ آیت نمبر 107، یا ایھا الانسان قد جاءکم من اللہ، یا ایھا الانسان، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف جس رسول کو بھیجا ہے بالحق، اسے حق کے
ساتھ میں بھیجا ہے. یعنی قرآن کتاب حق، اللہ خالق حق، رسول اللہ مالک حق. لیکن ایک آیت نے ایک عجیب مرحلہ طے کیا، سورہ انبیاء 21واں سورہ 17واں پارہ 24ویں آیت کہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون. لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو حق کو پہچانتے ہی نہیں ہے، جو حق کو پہچانتے ہی نہیں ہے، جو حق آشنا نہیں ہے. اب پھر تھوڑا سا غور کریں گے. قرآن کتاب حق، اللہ خالق حق، رسول اللہ مالک حق، اکثریت جاہل حق. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کتاب حق کو سمجھوں تو کہ نہیں، پہلے حق کو سمجھو. کسی کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ میں خدائے برحق کی معرفت کروں تو پہلے حق کی معرفت کرے. کوئی رسول حق تک جانا چاہے تو کہا پہلے حق تک پہنچو. اب سوال یہ ہے کہ حق ملتا کہاں ہے، حق پلتا کہاں ہے، حق رہتا کہاں ہے؟ کس سے پوچھے؟ ہم نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدائے برحق تو بتا یہ حق ملے گا کہاں؟ کہ اس سے پوچھو جس نے شریعت دی ہے، جس نے اسلام دیا ہے، جس نے جینے کے سلیقے سے تمہیں آگاہ کیا ہے. ہم رسول حق کی بارگاہ میں گئے، اے نبی حق آپ تعارف حق کرا دیجئے. تو رسول حق نے مجمع حق میں زبان حق سے تعارف حق اس انداز سے کرایا کہ اپنے دست حق کو علی حق کے کاندھے حق پر رکھ کے زبان حق سے ترانہ حق کو جاری کر دیا کہ اللہم ادر الحق حیثما دار علی. پروردگارہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. سلامت پڑھے محمد آل محمد بار. تو حق کہاں رہے گا؟ کہ حق تو علی کے پیچھے رہے گا. اے رسول حق آپ فرما دیتے کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کے آگے رہتا ہے، کہ نہیں حق والوں کی پہچان نہ ہوتی. اگر نبی حق یہ کہہ دیتے کہ حق والا وہ ہے جو حق کے پیچھے چلے، لیکن نہیں، رسول نے کہا کہ حق کی شان یہ ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کے پیچھے رہتا ہے، وہ علی کے پیچھے چلتا ہے. اب رسول حق نے حق والوں کے اس معاملے کو واضح کر دیا کہ اب کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ پیچھے کس کے چل رہا ہے، یہ فالو کس کا کر رہا ہے. تو اگر علی کے پیچھے ہے، چاہے میدان میں ہو چاہے مسجد میں ہو، حق کی چھان یہ ہے کہ وہ علی کے پیچھے رہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو علی کے پیچھے ہے اسے شمار کرتے ہیں، جو علی سے آگے آئے اس پہ بے شمار. سلام پڑھے محمد آل محمد بار. بہت جلدی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کے قریب سے ہو کر گزرنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت جو بڑی مشہور اور معروف ہے، بہت سی آیات بھی نہیں پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ آیات اور استدلال کا موقع بھی نہیں ہے. جو سماعتیں آشنا ہیں اور جو کان اس گفتگو سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکثر میری گفتگو جو ہے وہ آیات کی روشنی میں رہتی ہے. میں روایات کے جنگل میں سماعتوں کو گم کرنے کا عادی نہیں. روایتوں کی بیساکھیوں کا سہارا وہ لیتے ہیں جنہیں آیتیں بڑھ کے سہارا نہیں دیتی. آیت کا تعلق سورہ بنی اسرائیل سے ہے
جو 17واں سورہ ہے 15واں پارہ ہے، مشہور آیت ہے، آپ نے بارہا سنی۔ سردار انبیاء اپنی طیب و طاہر و اطہر زبان سے اس پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا یہ کہہ دیا جائے کہ رسول پاک کے یہ پاک جملے اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند ہوئے۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار میرے لیے قرار دے، بنا دے، عطا کر اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار۔ کون کہہ رہا ہے؟ وارث شریعت، جو یہ کرے وہ سنت ہے، جو پیغمبر عمل انجام دے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے، وہی شریعت ہے۔ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے عطا کر دے اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار۔ یہ رسول اللہ سے مانگ کیا رہا ہے؟ مدد مانگ رہا ہے یا مددگار مانگ رہا ہے؟ بھائی دیکھیں گے، آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں آپ، چونکہ میں بہت جلدی سے اپنی گفتگو کو اختتامی مرحلوں سے قریب کرنا چاہتا ہوں، بس تھوڑا سا آمادہ رہیں، چونکہ آج ہمارے اوپر یہ الزام ہے نا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے آپ کو یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ قرآن کی اس آیت پہ غور کریں، رسول اللہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں یا مددگار مانگ رہے ہیں؟ بھئی رسول اللہ نے اللہ سے مانگا کیا؟ مدد مانگی یا مددگار مانگا؟ نصیر مانگا نا، مددگار مانگا ہے، جو ہمیشہ مدد کرتا رہے۔ ایسا نہیں کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے، کبھی بھاگ جائے کبھی کھڑا رہ جائے، نہیں، نصیرہ جب بھی رسول کو ضرورت ہو وہ لبیک کہے، وہ مدد کے لیے آمادہ رہے۔ اے رسول اللہ، آپ اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے بدعت کا فتویٰ لگا دیں گے، اس لیے کہ مدد مانگی جاتی ہے اللہ سے، لیکن رسولوں کا رسول اللہ سے مدد نہیں، مددگار مانگ رہا ہے، مددگار مانگ رہا ہے۔ بھئی کم سے کم آیت نے یہ بات تو واضح کر دی کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے۔ بے نبیوں کے نبی سے یہ پوچھنا چاہیے، سرکار آپ کو تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ سے یہ کہنا چاہیے میری مدد کر، یا جب بھی مجھے ضرورت پڑے تو میری مدد کر دینا۔ بھئی رسول اپنی زندگی بھر ایاکا نستعین اپنی نماز میں کہتے رہے یا نہیں؟ جتنی بھی پیغمبر نے نمازیں پڑھی، ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، ہم پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو کلمہ پڑھنے والا یہ بتائے کہ رسول حالت نماز میں یہ آیت پڑھتے تھے یا نہیں؟ نماز میں کہتے تھے نا ایاکا نستعین، پروردگار ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن جب بات آئی تو کہنے لگے مدد نہیں، مددگار دے دے۔ اب نہیں، مدد نہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مددگار دے دے۔ اور پھر اس پہ ترہ امتیاز یہ کہ ملت ان کا کسی اور گھر سے نہ دینا، اپنے پاس سے دے، اپنے ہی پاس سے دینا۔ اس پاون دھرتی پر اللہ کا ایک ہی گھر ہے جسے اس نے دو معصوم نبیوں سے بنوایا ہے نا۔ بھئی آپ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں نا، تیسرا سورہ چوتھا پارہ، اور اس کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ میں، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک وہ جو پہلا گھر وضع کیا گیا سرزمین مکہ پر،
اِنَّا وَلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. ریزن کیا تھا؟ کیوں وضع کیا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ اس کا ریزن بھی بتایا. اِنَّا وَلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى، تاکہ اس گھر کو مبارک اور ہدایت قرار دے عالمین کے لیے. تو اس بے گھر کا اگر کوئی گھر ہے تو وہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ. کتنے نبیوں سے بنوایا؟ 2 معصوم نبیوں سے بنوایا. اچھا 2 کے علاوہ کیا امت نبی نہیں تھی اس وقت؟ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی تو امت والے کہاں چلے گئے؟ یہ باپ اور بیٹا 2 ہی رہ گئے. بڑی مشقت کے ساتھ بیت تعمیر ہوا، بڑی کوشش کرنی پڑی. اے پروردگار، یہ تیرے معصوم نبی ہیں، امت کو آرڈر دے کہ ان کی ہیلپ کے لیے چلے آئے، مدد کے لیے چلے آئے. کہ نہیں، خبردار، یہ ہے بیت، اور تعمیر بیت میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا. یعنی اس بیت کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ خبردار، اس میں کوئی غیر شامل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت ہے. تو اللہ نے بتا تو دیا کہ جب تعمیر بیت میں کوئی غیر نہیں آ سکتا تو اہل بیت میں صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو پھر اہل بیت میں غیر کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ بنوایا بڑی محنت کے ساتھ، 2 نبیوں نے بنا دیا، بیت بن گیا. کس کے لیے بنوا رہا ہے؟ پروردگار تو آتا جاتا ہی نہیں کہیں، تجھے آنا بھی نہیں ہے، کس کے لیے بنوا رہا ہے؟ کہا یہ تو میں جانتا ہوں کیوں بنوا رہا ہوں. گھر تو تیرا ہی ہے نا، تو آئے گا نہیں، بیت اس وقت بنے گا نہیں جب تک کوئی اہل بیت نہ آ جائے. کہا یہ کیوں فکر کر رہے ہو؟ بھیج دوں گا اس کو کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا. لہذا اس نے اسے بھیجا کہ وہ علی تھا تو علی ہی کو کعبے میں بھیجا. اچھا دعا کرنے والا نبیوں کا نبی منتظر رہا کہ مددگار ملے گا، مددگار ملے گا. کس کا انتظار کرتا رہا؟ بھئی امامت کے اعتبار سے پہلا امام علی ہے. پہلے کا انتظار کون کر رہا ہے؟ بھئی پیغمبر کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ سرکار آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ سنت کو قائم کر رہا ہوں، یہ میرا دور ہے، میں پہلے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ تمہارا دور ہوگا، تم آخری کا انتظار کرنا. پہلا بھی بیت سے آیا ہے، آخری بھی اسی گھر سے آئے گا، اور میرا انتظار بھی تکمیل تک پہنچا، تمہارا انتظار بھی تکمیل تک پہنچے گا. لہذا 13 رجب المرجب کی صبح صادق کو رسول صادق، دعائے صادق کا ثمرہ صادق لینے کے لیے اس بے گھر کے گھر پہنچ گئے. جیسے ہی پہنچے دیوار میں در ہوا اور حیدر لے کے بنت اسد برآمد ہوئی. دست رسالت رحلے قرآن ناطق بنے، آغوش رسالت میں امامت آئی، نبوت کو امامت مل گئی، یا یہ کہہ دیا کہ رسالت کو خلافت مل گئی، یا نور کو نور مل گیا. بچھڑے ہوئے 2 نور پھر بلا فصل ہو گئے. رسالت امامت سے بلا فصل ہو گئی. 2 منزلیں ہیں. ایک منزل یہ ہے کہ یہاں آغاز امامت ہے اور غدیر میں انجام رسالت ہے. آغاز امامت میں بھی امامت اور رسالت بلا فصل ہے، اور انجام رسالت میں بھی امامت اور
رسالت بلا فاصل ہے، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے چاہے امامت کا آغاز ہو یا رسالت کا انجام ہو، یہ بلا فاصل ہے، ان میں فاصلہ نہیں، فاصلہ نہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، تو وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جب پیدا کرنے والے نے فاصلہ نہیں رکھا تو آپ فاصلہ کرنے والے کون ہیں؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ رسالت کی آغوش میں امامت جلوہ نما ہوئی اور دو بچھڑے ہوئے نور پھر یکجا ہوئے۔ جس نے ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی اس نے وجہ انور رسالت کو دیکھ کے آنکھیں کھول دی۔ علی نبی کو دیکھ کے مسکرائے، نبی بھی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ پیمانہ وفا میں قرآن تول یا علی، پیمانہ وفا میں قرآن تول یا علی، عصمت شناس عزم میں رس گھول یا علی، نبض رکی ہے دہر کی لب کھول۔ ارے اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول۔ اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی۔ مسکرا کے کہتے ہیں اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں، جب آپ سامنے ہے تو قرآن کیوں پڑھوں۔ میں آپ کا چہرہ پڑھا، کہتے معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر۔ کیا اعلان نشر کر؟ کہ بنت اسد کی گود میں، بنت اسد کی گود میں قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ اب ایک صدا فضا میں گونجی، یہ نبی نے تو بچپن میں پڑھا نہیں، علی نے کیسے پڑھ دیا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نبی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ارے بھائی آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ نبی امی ہے، نبی نے نہیں پڑھا، کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی نے تو پڑھا نہیں، علی نے بچپن میں کیسے پڑھ دیا؟ تو سنیں، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ ارے قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ سلام علیہ محمد آل محمد۔ تو یہ ہے کہ مددگار لینے کے لیے رسولوں کا رسول دربار الہی میں پہنچ گیا،
مددگار مانگا تو اس نے مدد بھی کی، ہر مقام پر مدد کی۔ اب یہ کہنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو بھائی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ لگاؤ، وہ غیر اللہ ہی کی مدد مانگ رہے ہیں۔ اب چونکہ جیسے جیسے زمانہ ڈیولپ ہوا، ایجوکیشن میں لوگ آگے بڑھ گئے، اب کہنے لگے ہیں کہ نہیں وہ محدث دہلوی نے بھی لکھا، جواہر القرآن میں بھی لکھا، اور فلاں میں لکھا، اور فلاں میں انہوں نے کہا ہے کہ نعت علی پڑھنا جائز ہے، یعنی آپ وہیں گئے جہاں پہلے لانا چاہ رہا تھا کوئی۔ بھائی اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کا مطلب علی یاد ہی تب آتا ہے جب ہلاکت کی منزل سامنے آتی ہے۔ تو اب لکھ دیا صاحب، اب بیان بھی کرنے لگے بڑے فاقوں سے۔ اب تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ مختلف چینل ہے چل رہے ہیں، نہیں وہ یا علی مدد کہنا یا نعت علی، یہ شیوخ نے اس کی اجازت دی ہے، بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے، اور فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا، فلاں نے، اس کا مطلب آ گئے آپ لائن پہ، آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہدایت ہوگی اور توفیق ملتی رہے گی، علی سے قربت ہوگی، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ علی کو چھوڑ کے جانے کے سوا بھائی قریب آنا تو پڑے گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی ہر وقت علی سے قریب رہنا چاہتا ہے، کوئی بر وقت علی کے قریب رہنا چاہتا ہے، لیکن ہر کی ایک ہی خواہش رہتی ہے کہ میں علی سے قریب ہو جاؤں۔ پکارا جاتا ہے جب بھی کئی مدد کا مرحلہ آئے تو پکارا جائے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے، جب بھی آ جائے، جہاں بھی آئے، تو فتح اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ فتح کب ملتی ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے۔ تو بھائی اللہ کی مدد کا نام بھی تو بتا دو نا کیا ہے؟ 82 غزوات میں رسولوں کے رسول کی مدد کرنے والا کون؟ کس نے مدد کی؟ کا ایک ہی ابو طالب کا جیالہ نظر آیا کہ جو محافظت رسالت میں اس انداز سے دکھائی دیا کہ چاہے وہ جنگ بدر ہو یا چاہے وہ جنگ احد ہو، کہ جہاں شم رسالت کے پروانے شم رسالت کو تنہا چھوڑ کے فرار کر گئے، اور وہ ایک اکیلا رسالت کی حفاظت کے لیے اس طرح سرگردہ رہا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی حاجی احرام باندھ کے خانہ کعبہ کا چکر کاٹ رہا ہو، ایسے رسول کی حفاظت علی کر رہے تھے۔ کسی میں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ کوئی نبی کے قریب آ سکے، چونکہ مددگار موجود ہے، مددگار علی کی صورت میں موجود ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ صاحب غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، بہت سی آیت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ تو پروردگار کیا تجھے بھی مدد کی ضرورت ہے؟ کہ اگر مدد کی ضرورت نہ ہوتی تو میں مددگار کیوں بھیجتا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ کہ مدد، دیکھیے مدد مانگنا، مانگا اور مدد کی بات آتی ہے۔ مدد جسے یقین ہوتا ہے وہ مدد مانگتا ہے۔ بھئی اب یہ بتائیے کہ رسول سے زیادہ آپ شریعت کے پاسبان بن گئے۔ خیبر میں
39 دن جب علمبرداروں کی برکت سے بیت گئے تو رسول اللہ نے اللہ کو تو پکارا ہوگا مدد کے لیے، تو پھر اللہ نے کیوں کہہ دیا ناد علین مظہر العجائب، اسے پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ پروردگار تو خدا ہے، تجھے پکار رہا ہے تیرا رسول؟ کہ نہیں، میں بتا رہا ہوں، فارمولہ سب کو دے رہا ہوں کہ جب بغیر علی کے پکارے ہوئے نبی کا کام نہیں چلتا تو تمہارا کام بغیر علی کے پکار کے کیسے چل جاتا ہے؟ تو اب ناد علی جو ہے یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، علی کی صورت میں مددگار بھیج کے۔ اب یہ کہ ناد علی اس کو پکارو مدد کے لیے، اب پکارا بھی، رسول کی مجبوری ہے علی کو پکارنا، چونکہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کہہ رہا ہے پکارو، اب نہ پکارے تو مخالفت توحید ہو جائے گی، اس کے قول کی مخالفت ہو جائے گی، اس لیے پکارا ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ اچھا پکار بھی لیا، پکارا تو وہ آ بھی گیا۔ اچھا یہ پکارنے سے پہلے مجمع میں بھی پکارا ہے ایک جملہ رسول نے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم دوں گا، عطا کروں گا مرد کو۔ کس کے سامنے کہا؟ بھئی آپ جانتے ہیں رسول اللہ کس کے سامنے یہ جملے کہہ رہے تھے؟ وہاں عورتیں تھوڑا ہی تھی جن سے کہا جا رہا تھا، کہہ رہے تھے کل میں علم عطا کروں گا مرد کو۔ پھر دوسری صفات کیا ہے؟ کرار کو۔ تیسری بات کیا تھی؟ غیر فرار کو، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ اچھا یہ بات کہہ دی رسول اللہ نے۔ 40ویں یہ رات جو تھی شب داری، ابھی اس کے بعد میں شب داری ہوگی۔ بھئی شب داری کوئی علم کے لیے کرتا ہے، کوئی علم والے کے لیے کرتا ہے، یہ اپنا اپنا مزاج ہے۔ تو اب یہ شب داری کا مرحلہ، رات بھر لوگ جاگے، رسول نے ایک حدیث مجمع کے درمیان میں بیان کر دی۔ بڑے جید صحابہ تھے، سارے محترم صحابہ بیٹھے ہوئے، رسولوں کے رسول نے ایک حدیث بیان کی اپنی حیات طیبہ میں۔ اس کے بعد میں جب 40واں دن ہوا، صبح صادق نمودار ہوئی تو اب ناد علی پڑھنے لگے، علی بھی آ گئے۔ اب یہ تھا کہ علی جب تک نہیں آئے تھے، ہر ایک آدمی نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، مجھے مل جائے علم۔ رات بھر لوگ جاگے، شب داری دونوں نے بھی کی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس وقت بدعت نہیں تھی، آج یہ بدعت ہو گئی، تو کوئی تو ریزن ہوگا اس کے بدعت ہونے کا، کہ بھائی خیبر کا 40واں دن دیکھ لو، یہی ریزن ہے بدعت کا، کہ چونکہ اگر وہاں مل جاتا تو اب وہ بھی سنت کہتے۔ بدعت ان لوگوں نے کہا جن کے بزرگوں سے لے لیا گیا، سنت انہوں نے بنا کے رکھا ہے جن کے بزرگوں کو دے دیا گیا۔ اب رات گزری نہیں، گزاری گئی اور صبح نمودار ہوئی۔ اتنی جلدی کوئی طائر بھی اپنے آشیانے کو نہیں چھوڑتا جتنی جلدی ان متوالوں نے اپنے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا اور جلدی سے نماز ادا ہوئی۔ نماز کی تعقیب علم کا لینا تھی۔ اب عجیب عجیب چہرے رسول کے سامنے، ہر ایک کی خواہش یہ کہ علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے۔ اب رسول کریم نے ایک طائرانہ نگاہ مجمع پر ڈالی اور مجمع پہ ڈالنے کے بعد میں ایک جملہ کہا کہ آئینہ علی ابن ابی طالب۔ نبی کا یہ جملہ خرمن صحابہ پر بجلی بن کے گر گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا مجمع ایک
مرتبہ خاک کی طرف نگاہ کرتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ رات بھر کی محنت خاک میں مل گئی۔ اب کہا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ علی موجود ہوئے، آ گئے، حاضر ہو گئے، علی کو علم دے دیا، بس علم دینا تھا۔ کیا علم ہوا ہوگا مجمع میں؟ اور یہاں پہ تو ایک جملہ میں اور کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے 40ویں دن علی کو علم ملا، لیکن میں کہتا ہوں علم سب کو ملا۔ 40ویں دن بھی سب کو علم ملا۔ ایک ہے الف لام میم علم، ایک ہے عین لام میم علم۔ بھائی دیکھیں آبار کریں گے، عین لام میم اس کا مطلب ہوتا ہے رایت، پرچم، فلیگ، جھنڈا، نشان، اور ایک ہے الف لام میم جس کا مطلب ہے رنج، مصیبت، پریشانی۔ تو بھائی ملا تو سب کو ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کسی کو عین والا ملا، کسی کو الف والا مل گیا۔ سلام پڑھے محمد علی محمد۔ ملا تو سب کو ہے لیکن اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو عین والا مل گیا، کسی کو الف والا مل گیا۔ اچھا یہ بات ہے کہ جن کے بزرگوں کو ملا تھا وہ اس میراث کو آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں، آج تک ان کے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے، ان کے اداخانوں کی زینت بن گیا، ان کے جلوسوں کی زینت بن گیا۔ اور جن سے لے لیا گیا تھا وہ آج تک بدعت کے ترانے بلند کر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا کہ دیکھ کے نکاح بھی ٹوٹنے لگا ہے لوگوں کا اسی علم کو جس کے لیے شب داری ہو رہی تھی۔ بھائی اب تو کہتے ہیں اب تو یہ علم کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ، میڈیا کا زمانہ، اب تو عزاداری اس کائنات میں آفتاب کی روشنی کی طرح پھیل گئی ہے۔ ہر ٹی وی پہ پروگرام عزاداری کا دکھایا جاتا ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب جن کے یہاں بدعت ہے انہوں نے جلدی سے ٹی وی کھولا، علم نظر آیا، بھائی ظاہر ہے کہ جب علم دیکھا ہوگا تو نکاح ٹوٹا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے نکاح کہاں کہاں ٹوٹ رہے ہیں۔ سلام پڑھے محمد علی محمد پر۔ تو یہ سلسلہ آج بھی ہے اسی علم کو لے کے، لیکن جس مددگار کو بلایا وہ مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدہ، یہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے گا، یعنی اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہیں دے دے گا۔ ارے ظاہر ہے کہ فتح شاہ لا فتح کو ملتی ہے، میدان سے لا پتہ کو نہیں ملتی ہے۔ سلام پڑھے محمد علی محمد پر۔ تو مدد پکارتے ہیں، دو ہی تو نام ہیں، ایک حسین ایک علی، ان دونوں ناموں سے مسلسل مسلمانوں کو مدد مل رہی ہے۔ مدد کے لیے پکارنے کا بہت سی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہے، احادیث بھی ہے، لیکن وہ موقع محل نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ جو مسلسل ذکر اہل بیت میں مصروف رہے تھک گئے ہوں گے، لیکن ان تھکنے والوں سے ایک جملہ پوچھتا ہوں، کیا اس غریب سے زیادہ تھک گئے جو لاشیں اٹھا اٹھا کے مقتل سے خیام میں لاتا رہا اور آخر میں وہ کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ مدد زہرا کے بیٹے نے بھی کربلا میں مانگی تھی، جس صدا کو سن کے زعفر جن بھی اپنی فوج لے کے آ گئے، ملائکہ آ گئے، جنات آ گئے، نبیوں کا ایک ہجوم آ گیا، لیکن زہرا کا بیٹا کہتا ہے مجھے جان بچانے کے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے، مقصد بچانے کے لیے مدد چاہ رہا ہوں۔ یہی ایک صدا تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ ایک 6 مہینے کا بیٹا حسین کا جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا، جیسے ہی دیکھا نا کہ بابا کو مدد کی ضرورت ہے تو
اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے کے نیچے زمین پہ گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس ننھے سے 6 مہینے کے پیمانے میں جو خون دوڑ رہا تھا وہ حسین نے غریب کا خون تھا، لیکن جب دیکھا کہ بابا کو مدد کی ضرورت ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں میں ہوں گے، بڑا پیار کرتی ہیں نا ماں بچوں سے، بچہ رونے لگتا ہے تو ماں اپنا سکون بھول جاتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں کربلا میں دیکھا کہ ہر ماں اپنے جوان کو کہہ رہی تھی کہ عاشور کا دن ہے بیٹا، تمہیں اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے، لیکن ایک ماں ایسی بھی تھی کہ جو ایک جھولے کے قریب جاتی، جھولے میں لیٹے ہوئے ایک بچے سے کہتی تھی، اے بیٹا علی اصغر، کاش تو بھی جوان ہوتا، اپنے پیروں سے چل کے میدان میں جاتا تو تیری ماں بھی سرخ روح ہو جاتی، لیکن میرے لال تو بڑا چھوٹا ہے، تو اپنے پاؤں سے نہیں جا سکتا۔ شاید علی اصغر نے اپنی ماں کے ان جملوں کو جو بار بار سنا ہوگا تو یہ جذبہ قائم ہو گیا کہ جیسے ہی حسین غریب نے نصرت طلب کی تو اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا کے یہ بتا دیا، اے اماں، اگر پیروں سے چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا تو بابا کی آغوش میں چل کے جا سکتا ہوں۔ یقیناً تھکے ہوئے لوگ، لیکن ذرا اپنے ایمان سے بتائیے کہ آپ اس غریب حسین سے زیادہ تھک گئے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی تھا، جو بار بار لاش اٹھا کے خیمے میں لا رہا تھا، کبھی اون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا، کبھی 13 برس کے نازنین بیٹے کی بکھری ہوئی لاش کے ٹکڑوں کو ہوا کے دامن میں سمیٹنا، کبھی کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا، کیا اس زہرا کے غریب بیٹے سے زیادہ تھک گئے؟ یقیناً میری مائیں بہنیں یہ تھکی ہوئی ہے، لیکن اتنا بتائیں کیا اس زینب سے زیادہ تھک گئی ہے کہ جو ہر لاش پہ ماتم کر رہی تھی؟ اکبر کا لاشا آیا تو مپرسا دیا، اکبر کی لاش آئی تو ماتم کیا، اور قاسم کا لاشا آیا تو ماتم کیا، لاشیں آتے رہے، بھائی لاشیں راتا تھا اور بہن پرسا دے رہی تھی۔ تھکی ہوئی بہن، تھکا ہوا بھائی، لیکن جب آخری بار سجاد کے خیمے میں آئے، دیکھیں ایک بیٹا ہے سجاد حسین کا، چاہنے والوں کو بلایا نہیں حسین نے، آپ کو یاد کیا۔ پہلی منزل جب کربلا میں داخل ہوئے اور نینوا کی زمین کو خریدا ہے زہرا کے بیٹے نے، تو وہ بنی اسد کو زمین واپس کر کے ہبا کر کے کہا کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ میری شہادت کے بعد جب کوئی میرا زائر کربلا میں آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اس نے چاہنے والوں کو وہاں بھی یاد کیا، جب بھی میرے چاہنے والے کربلا میں آئے تو ان کا اہتمام کرنا، انہیں مہمان بنانا۔ آج بھی آپ کربلا میں جاتے ہیں، حسین کے نام سے دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، سبیلیں لگا دی جاتی ہے، آج بھی چاہنے والے دروازے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے کسی زائر کے، کوئی جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی شربت لیے کھڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پی لے حسین کے نام سے، یہ سبیل حسین ہے۔ ارے جس کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، آج وہ زائروں کی خدمت کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع حسین کو پرسہ دینے کے لیے آ گیا، لیکن ہائے کربلا کہ جہاں حسین چاہنے والے کو یاد کر رہے ہیں۔ دوسری منزل جہاں چاہنے والوں کو حسین نے یاد کیا، سجاد مولا کے خیمے میں گئے، غش سے جگایا، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو۔ سجاد مولا نے آنکھیں کھولی، بابا کو عجیب کیفیت میں دیکھا۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سجاد نے دیکھا کہ چہرے پہ علی اصغر کا خون بلا ہوا، دائیں جانب عباس نظر آتے تھے، آج عباس دکھائی نہیں دی، بھائی اکبر بائیں جانب کھڑے رہتے تھے، اکبر نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ پوری طاقت سے سجاد نے
اپنے آپ کو کھڑا کیا، کہا بابا چچا عباس نظر نہیں آ رہے، بھیا علی اکبر نظر نہیں آ رہے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا قد قتل، میرے لال قتل ہو گئی، سب قتل ہو گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سجاد نے ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور مقتل کی طرف جانے لگے، حسین نے آواز دی بیٹا سجاد رک جاؤ، میرے لال رک جاؤ۔ اس لیے ایک سوال کا جواب دے دوں، اس لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے کوفہ و شام کون لے جائے گا؟ بیٹا میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ بس عزادارو، شہزادی آپ کے پرسے کو قبول کر لے۔ شہزادی نے کچھ نہیں مانگا، اپنے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا، ایک سوال کیا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ یہ گریہ صدائے شہزادی کونین ہے، یہ فاطمہ زہرا کی آواز پہ لبیک ہے یہ گریہ، اور اس کے بیٹے کے زخموں کا مرہم ہے یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے روا ہوتے ہیں۔ اللہ جانے بقی کے اس اجڑے ہوئے قبرستان اور ٹوٹی ہوئی قبر سے نکل کے آنے والی وہ شکستہ پہلو حسین کی غریب ماں کہاں بیٹھی ہوگی اپنا رومال لے کے، لیکن یقیناً جیسے ہی اس کے بیٹے کے مصائب ہوتے ہیں تو وہ بقی کے قبرستان کو چھوڑ دیتی ہے، بڑی دعائیں دیتی ہے میرے عزادار حسین کے سلامت رہے۔ اور ایک مسافرہ شام کی مسافرہ جو اپنے بھائی کا ماتم کربلا میں نہ کر سکی، وہ بھی اس مجلس میں آتی، اس کے ساتھ 4 سال کی ایک یتیم بچی ہوتی ہے جس کے کانوں میں خون جمع ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہوتے ہیں، جس کا دامن جلا ہوا ہوتا ہے۔ روتے ہوئے عزاداروں کو دیکھ کے ایک ہی جملہ کہتی، پھوپھی اماں یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ بیٹی جس پہ کربلا میں نہ رویا جا سکا یہ اسے پرسا دے رہے ہیں۔ کہ پھوپھی اماں انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا ہے، انہیں کوئی تمچے کیوں نہیں لگاتا ہے؟ کہ بیٹی تیرے بابا پہ رونا کوئی جرم تو نہیں ہے، بس رو کے تڑپ کے کہتی ہے کہ اگر بابا پہ رونا کوئی جرم نہیں تھا تو جب بھی میں نے رونا چاہا تو ظالم نے میری پشت پہ تازیانے کیوں لگائے، میرے چہرے پہ تماچے کیوں لگائے؟ بھیا سجاد جب بھی روتے تھے شمر آگے بڑھتا تھا، پشت پہ تازیانے لگاتا تھا۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے روتے روتے، مال مجلس ہے یہ گریہ۔ شہزادی آپ کی آمد کو قبول کر لے۔ دعا جسے جب مانگنی ہو تو دعا کی مقبولیت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب مظلوم حسین کی مظلومیت میں اشکوں کا سیلاب آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے تو اب جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔ ہاں یقیناً فاطمہ زہرا کی بیٹی بڑی تھکی ہوئی تھی، اس سے زیادہ کون تھکا ہوا ہوگا؟ یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کم سے کم یہ رات ہے، روشنی کا انتظام ہے۔ کوئی اس زینب سے پوچھے کہ جہاں خیمے جل کے خاک ہو چکے تھے، بچے بے ہوش ہو چکے تھے، شام غریبہ کا ایک سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور وہ اجڑی ہوئی حسین کی غریب بہن ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے پہرا دے رہی تھی۔ اب کون ہے جو زہرا کی بیٹی کی مدد کے لیے آئے؟ لیکن ہاں زہرا کی بیٹی اپنے بھتیجے کی مدد کرنے کے لیے جلے ہوئے خیمے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حمید ابن مسلم یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو اس وقت دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے، چادریں چھن چکی تھی، اور ایک بی بی تھی جو ایک جلے ہوئے خیمے کے دروازے پر بے تابانہ حالت میں جاتی اور پھر واپس پلٹ آتی۔ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے یا علی مدد کہا اور جلے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی، غش میں پڑے ہوئے سجاد کو جگایا، بیٹا آنکھیں کھولو۔ ایک منزل وہ تھی کہ جب حسین نے سجاد کو جگایا، ایک منزل وہ ہے کہ جب زینب غش سے جگا رہی ہے، سجاد آنکھیں کھولو۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، ایک سوال کیا، پھوپھی اماں آپ کی چادر؟ بیٹا چادریں چھن چکی ہے، اتنا بتا دو کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟
کا پھوپھی اما جان کا بچانا ہر انسان پہ واجب ہے، یہ کہا اور سجاد پھر غش کے عالم میں چلے گئے۔ اب سجاد میں اتنی سکت نہ رہی کہ جلے ہوئے خیمے سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا، یا علی مدد کہا، غش میں پڑے ہوئے سجاد کو اٹھایا، اپنی پشت پہ لادا، جلے ہوئے خیمے سے باہر نکلی۔ اس منظر کو دیکھ کے میں کہوں گا، اے اکبر کی لاش اٹھانے والے زہرا کے قریب بیٹے، ذرا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دے۔ تیری دکھیا بہن ہے، تیرا جوان بیٹا سجاد ہے جو بے ہوشی کے عالم میں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اے مولا، ارے زینب کی کوئی مدد کرے، لیکن ہائے زینب، جلا ہوا خیمہ، پوچھ پہ سجا، آواز دی، اے بھیا حسین، ارے ذرا دیکھو، تم نے بنی ہاشم کے بچوں کو مدد کے لیے پکارا، زینب کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ خیام جل چکے، چادریں چھن چکے۔